المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. علوم القرآن کی گزشتہ درس میں ہم نے منظومۃ زمزمی کی دوسرے عقد کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا گزشتہ دو دروس میں. تو پچھلے درس میں ہم نے اس یعنی بحث میں ناظم رحمہ اللہ نے جن 6 مسائل کا تذکرہ کیا ہے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان فرمایا تھا. تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی نظم کے الفاظ یعنی متن کی طرف آئیں گے، تو اس پر غور کر کے دیکھیں گے کہ ناظم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. تو ناظم رحمہ اللہ نے دوسرے عقد کا جو عنوان قائم فرمایا ہے وہ ہے ما یرجع الی السند، کہ اس بحث میں ناظم رحمہ اللہ ان مباحث کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق قرآن پاک کی سند کے ساتھ ہے. تو سند کے حوالے سے میں نے گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ علوم القرآن کے باب میں ہم سند کو 3 طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. ایک سند قراءت، دوسری سند روایت اور تیسری سند طریق. امام سے روایت، امام کے شاگردوں سے روایت، اور اس کے بعد اس قراءت کے راویوں میں سے کوئی مشہور راوی، اس پر جب سند جا کر رک جائے اسے طریق کہا جاتا ہے. تو ان اصطلاحات کی وضاحت گزشتہ درس میں آئی تھی. تو فرماتے ناظم رحمہ اللہ ما یرجع الی السند، کہ اس بحث میں ہم تذکرہ کریں گے سند کے حوالے سے وہی 6 انواع، اور سند کی ہمارے پاس 6 قسمیں پائی جاتی ہیں، یا اس بحث میں ہمارے پاس 6 قسمیں ہیں. النوع الاول والثانی والثالث، پہلی، دوسری اور تیسری قسم کیا ہے؟ المتواتر والآحاد والشاذ، متواتر، آحاد اور شاذ. تو ہم نے گزشتہ درس میں متواتر کی بھی تعریف اور اس کی شرائط کا تذکرہ کیا، اس کے بعد آحاد اور شاذ کی تعریف اور احکامات کا تذکرہ بھی کیا. اس کے علاوہ ہم نے جو پڑھا تھا مشہور، موضوع اور مدرج، یعنی ہم نے 6 انواع کا تذکرہ کیا جس کا تذکرہ بنیادی طور پر امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقایہ میں بیان فرمایا ہے. تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ نظم کے الفاظ کی طرف جب آئیں گے تو فرماتے ہیں وَالسَّبْعَةُ الْقُرَّاءُ مَا قَدْ نَقَلُوا، فرماتے ہیں کہ اے طالب علم یاد رکھو کہ وَالسَّبْعَةُ الْقُرَّاء کی جو روایت 7 قراء نے، 7 ائمہ نے، وہ کون کون ہیں؟ امام نافع، امام عبداللہ ابن کثیر، ابو عمرو ابن عامر، امام عاصم، امام حمزہ اور امام کسائی. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کون ہے؟ قراء 7. ٹھیک ہے، تو پچھلے درس میں نے جو بات کہی تھی، اگر سند جا کر ان ائمہ میں سے کسی امام پر جا کر رک جائے، وہاں تک پہنچتی ہو، ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ سند قراءت. ان کے شاگردوں میں سے کسی پر جا کر سند انتہا تک پہنچ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ سند روایت. اور اس کے بعد سند طریق، وہ پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے. تو ناظم فرماتے وَالسَّبْعَةُ الْقُرَّاء،
اگر کی روایت سبع قرا میں سے نقل کی گئی ہو، فرماتے ہیں فمتواتر، تو ایسی روایت کیا ہوگی، ایسی قرات یہ متواتر ہے۔ متواتر کی تعریف میں ہم نے بیان کیا تھا، ہوا ما رواہ جمع لا يمكن تواتؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهى السند، ومثاله ما اتفقت الترك في نقله عن السبعة وهذا هو الغالب في القراءات، یعنی متواتر وہ قرات ہے جو اتنے سارے لوگوں نے روایت کی ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، برابر کہاں تک یہ تواتر انتہا سند تک پایا جاتا ہو، اور اس کی مثال کیا ہے، یہ قرائے سبع کا اتفاق۔ اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا وَسَبْعَةُ الْقُرَّاءُ مَا قَدْ نَقَلُوا فَمُتَوَاتِرٌ، کہ سبع قرا جس بات پر متفق ہوں وہ روایت متواتر ہے۔ اس کے بعد حکم بیان فرماتے ہیں وَلَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ، فرماتے ہیں کہ اور ان کے بغیر، یہ جو تواتر والی روایات ہیں، اس کے بغیر کسی دوسرے پر عمل نہیں ہوگا۔ عمل یعنی قرات کا معاملہ جو ہے، چاہے نماز میں پڑھنے کا معاملہ ہو یا نماز سے باہر پڑھنے کا معاملہ ہو، فرماتے ہیں وَلَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ مَا لَمْ يَجْرِ مَجْرَى التَّفَاسِيرِ، فرماتے ہیں کہ جو متواتر کے علاوہ باقی روایات ہیں ان کے بارے میں تین چیزیں ہیں، کیا، لا یقرأ ولا یحتج الا بالمتواتر، کہ نہ قرات کی جائے گی اور نہ تو بطور قرآن ان سے احتجاج کیا جائے گا سوائے وہی روایات جو متواتر ہوں۔ لا یقرأ فی الصلاة ولا فی خارجها الا بالمتواتر، اور نماز میں بھی یا نماز سے باہر بطور قرآن متواتر کے بغیر اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ ولا يعمل بغیر ما تضمنته من احکام، اور اسی طرح متواتر روایات کے بغیر باقی روایات کو قرآن سمجھ کر عمل ان پر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی ناظم رحمہ اللہ نے مختصر فرمایا وَلَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ، ہاں کی جو ضمیر ہے یہ کہاں کی طرف لوٹتی ہے، تواتر، متواتر روایت کی طرف، اور فرماتے ہیں کہ نہیں عمل کیا جائے گا ان کے بغیر اور کسی پر مَا لَمْ يَجْرِ مَجْرَى التَّفَاسِيرِ، سوائے اس حالت میں کہ جو اضافی الفاظ ہوں وہ بطور تفسیر بیان کیے گئے ہوں۔ اگر آپ یاد ہوگا آپ کو ہم نے کیا پڑھا تھا، آحاد روایت کا تذکرہ جو ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا مدرج کا تذکرہ بھی آیا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ متتابعات، ہم کہتے ہیں کہ یہ متتابعات جو لفظ ہے یہ قرات نہیں ہے بلکہ یہ بطور تفسیر وہاں پر موجود ہے، تو اس صورت میں عمل ہوگا اس پر۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد وَإِلَّا فَدْرِ قَوْلَيْنِ، اگر ایسا نہ پایا جاتا یعنی تواتر نہ پایا جاتا ہو تو فرماتے ہیں پھر دو چیزیں جو غیر متواتر روایات ہیں، دیکھیے ایک ہے تواتر والی روایت، ان کو بطور قرآن قبول کیا جائے گا، ان سے احکام کا استنباط ہوگا، اس کو نماز میں اور نماز سے باہر بطور قرآن پڑھا جائے گا۔ اب جو غیر متواتر روایت ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو ناظم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دو باتیں یاد رکھو کہ ان آرزہ، یعنی اگر اس کی مخالفت کرتا ہو، کس کی، غیر متواتر قرات کی اگر مخالفت کرتا ہو، کیا، وَإِلَّا فَإِنْ آرَزَهُ الْمَرْفُوعُ قَدِّمْهُ، اگر کوئی مرفوع حدیث اس کی مخالفت میں پائی جاتی ہو، قدمہ، تو اس مرفوع حدیث کو ہی مقدم سمجھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر غیر متواتر روایت، غیر متواتر قرات کسی مرفوع حدیث سے ٹکراتی ہو تو وہاں پر ہم غیر متواتر روایت کو چھوڑیں گے اور حدیث جو مرفوع ہوگی اس کو اختیار کریں گے۔ فرماتے ہیں ذل قول هو المسموع، فرماتے ہیں بس یہ کیا ہے، وہ ہوا تقدیم الحدیث، یہی قول ہے جو قراء کے نزدیک مقبول اور مسموع، یعنی یہی قول ہے جو مقبول ہے۔ وہ کیا قول ہے، وہ ہوا تقدیم الحدیث المرفوع على غیر المتواتر من الآحاد والشاذ هو القول المسموع والمرضی عند اہل العلم، یعنی تعارض کی صورت میں، کس میں تعارض، غیر متواتر روایت، پھر چاہے وہ آحاد ہو یا شاذ ہو،
اس کے مقابلے میں اگر کوئی مرفوع حدیث پائی جاتی ہو تو ان قراءت کو ہم چھوڑیں گے، مرفوع حدیث کو اختیار کیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ تو ہوا ایک قول۔ والثانی، دوسرا قول کیا ہے؟ الآحاد کالثلاثۃ، یعنی الآحاد، آحاد والی روایت جو ہے۔ لیکن ناظم نے کیا کیا تذکرہ کیا؟ ایک متواتر، اس کے بعد غیر متواتر میں سے اب نیچے چل کر آحاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا آحاد کیا ہے؟ جیسے میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، ہوا ما صح سندہ، یہ وہ قراءت ہیں جن کی سند درست ہو، وخالف الرسم او العربیہ، اور یہ چاہے رسم عثمانی یا عربی وجوہات میں سے کسی وجہ کی مخالفت کرتی ہو، او لم یشتہر الاشتہار المذکور وہذا النوع لا یقرأ بہ۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو نہ ہم بطور قرآن قراءت کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے قرآن ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کی مثال بھی رفائف اور اباکری کے حوالے سے گزشتہ درس میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والآحاد، والثانی الآحاد کالثلاثۃ، فرماتے ہیں آحاد جس کی مثال کیا ہے؟ قرائے ثلاثہ۔ قرائے ثلاثہ کون کون ہے؟ ابو جعفر، یعقوب اور امام خلف۔ علی رأیہ ان ہذہ آحاد لیست متواترہ لیست کالسبع ومن اہل العلم من یرا انہا تتمۃ للسبع، یعنی یہ تین ائمہ ہیں، امام ابو جعفر، امام یعقوب اور امام خلف، ان کے حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کی قراءت تواتر کی حد تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ روایات تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی، اسی لیے یہ کس کی مثال میں بیان کی جاتی ہے؟ یہ آحاد کی مثال میں بیان کی جاتی ہیں۔ تتبعها قراءۃ الصحابۃ۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والثالث، اور تیسری قسم کیا ہے؟ الشاذ الذی لم یشتہر مما قرأہ التابعون واستتر۔ فرماتے ہیں شاذ یہ وہ والی قراءت ہے جو کہ مشہور نہ ہو، نہ ہی یعنی تابعون میں سے کسی نے اسے پڑھا ہو، یعنی بنیادی طور پر کہ اس میں سند نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ حکم کا تذکرہ، وَلَيْسَ يُقْرَأُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ، اور نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا مطلب نہیں بطور قرآن نہیں پڑھا جائے گا، بغیر الاولی سوائے پہلی قسم کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ متواتر، یعنی فرماتے ہیں کہ متواتر کے بغیر کسی اور روایت کو بطور قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے تین اشعار میں ناظم رحمہ اللہ قراءت صحیحہ کی شرائط کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وصحۃ الاسناد شرط ینجلی، اور فرماتے ہیں کہ سند کا درست ہونا بنیادی اور بالکل واضح شرط ہے، بنیادی اور بالکل واضح شرط ہے۔ لہو کا شہرت الرجال ضبط، فرماتے ہیں جیسے کہ اس میں صحیح سند کی کیا شرائط ہے کہ رجال کا، روات کا عادل و ضابط ہونا۔ اسی طرح وفاق لفظ العربی والخط، اسی طرح یعنی وجوہ العربیہ کی موافقت اور رسم عثمانی کی موافقت، یہ صحت القراءت کی شرط ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں امام ابن جزری رحمہ اللہ کے شعر کو دوبارہ سے ہم یہاں پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ، پس ہر کوئی وہ قراءت جو وجوہ النحو، یعنی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یعنی مالکی کے حوالے سے، مالکی یہ بھی عربی زبان میں مستعمل اور مقبول لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ملکہ ماضی کے سیغے میں جب فعل ہوگا، یعنی ملکہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ فعل ماضی بن جائے گا، یہ وجوہ العربیہ کی مخالفت نہیں ہوتی، یعنی یہ عربی لغت میں استعمال شدہ لفظ ہے۔ فرماتے ناظم رحمہ اللہ فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ، ہر کوئی وہ قراءت جو کسی بھی یعنی اسلوب عربیہ، کسی بھی نحو کے طریقے سے مطابقت رکھتی ہو، وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي، اور وہ رسم عثمانی کی مخالفت نہ کرتی ہو، رسم عثمانی اس کا احاطہ کرتی ہو، چاہے احتمالاً، احتمال سے کیا مراد ہے؟ یعنی رسم عثمانی میں اس کو پڑھنے کا امکان موجود ہے۔ یہی ملکی والی جو مثال ہے، رسم عثمانی میں اس کو میم، لام اور کاف کے ساتھ لکھا گیا، اب اس کو ہم ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں، ملکہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
मालिकी भी पढ़ सकते हैं। तो किरात की शर्त सही होने की एक शर्त क्या है कि वजह नहव की मुखालफत ना हो, दूसरी रस्म उस्मानी में इसका पढ़ना मुमकिन हो चाहे एहतिमालन ही, व सह इस्नादन और इसकी सनद दुरुस्त हो। दुरुस्त सनद की क्या मतलब है कि इसके रुवात आदिल हो, ज़ाबित हो, इसके अलावा मकबूल होने के लिए तवातुर की शर्त इजाफी है। फ़हाज़िही सलासतुल अरकान, फरमाते हैं बस ये 3 अरकान हैं किस चीज़ के, किरात को के मकबूल होने के। व हैसुमा यख्तल्लु रुकन, फरमाते हैं बस जहाँ कहीं भी इन 3 अरकान में से कोई भी रुकन यानी पाया नहीं जाता हो या उसमें कमज़ोरी हो, उसबुत शुज़ूज़हु लव अन्नहु फ़ी सबअती, फरमाते हैं कि उस किरात को शाज़ समझो चाहे कि वो सबाए कुर्रा से ही मुंतकिल क्यों ना हो। जैसे मैं दोबारा अर्ज़ किया, सबा कुर्रा से ऐसी कोई रिवायत मुंतकिल नहीं है। अब ये बतौर एहतियात, यानी अगर कि सबा कुर्रा से भी हो लेकिन ये शराइत पूरी ना होती हो तो उसको हम बतौर कुरान कबूल नहीं कर सकते। इन सभी बातों को सामने रखते हुए नज़्म को हम एक बार यानी दोहराएंगे, नज़्म को पढ़ेंगे। सिलसिलतुल मुतून का सफ़ा नंबर 23, सिलसिलतुल मुतून सफ़ा नंबर 23, नाज़िम रहमुल्लाह अल-इक़्दुस्सानी में फरमाते हैं, यानी मंज़ूमतु ज़मज़मी की दूसरी इक़्द। यहाँ पर दोबारा से बात मैं अर्ज़ करूँ कि अगर आप देखेंगे पहले से अभी तक एक बहुत ही खूबसूरत तरतीब यहाँ पर नाज़िम रहमुल्लाह ने इख्तियार की है, यानी इल्म तफ़सीर का तारुफ़, इंट्रोडक्शन जिसे हम कहेंगे। उसके बाद वही से मुताल्लिक़ जो मबाहिस हैं उनका तज़किरा किया गया। उसके बाद मा यरजु इलन नुज़ूल, कुरान के नुज़ूल, देखिए कैसी तरतीब आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुरान मुक़द्दस नाजिल हो रहा है, अब आसमान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के दरमियान जो मामलात हैं कुरान के नुज़ूल से मुताल्लिक़, वो वक्त या वो तरीक़ा, वही के मुख्तलिफ़ अक़साम, इन सब का तज़किरा किया। अब नाजिल हो गई वही, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा, आपकी क्या ज़िम्मेदारी थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप पर जो पहुँचा आपको उम्मत तक पहुँचाना था। अब आपने सहाबा को पढ़ाया, सहाबा से आगे होते होते नस्लन बादा नस्लन ये कैसे मुंतकिल हुआ, दूसरी बहस में नाज़िम रहीमुल्लाह ने उन मबाहिस का तज़किरा किया। अब देखिए आगे भी अगर आप देखेंगे इस नाज़्म को, अब कुरान आप तक पहुँचा, सबसे पहली बात क्या होगी आपके पास कि आप कुरान को पढ़ने पर कुदरत हासिल करें। समझने से पहले ज़रूरी क्या है, पढ़ना। जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो समझने की बात नहीं आएगी। इसीलिए तीसरे इक़्द में नाज़िम रहीमुल्लाह ने फरमाया कि उन मबाहिस का तज़किरा मा यरजु इलल अदा, कि जो कुरान मुक़द्दस की अदायगी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बुनियादी तौर पर इल्म तजवीद। जब हम तीसरे इक़्द का मुताला शुरू करेंगे तो उसमें तजवीद से मुताल्लिक़ मबाहिस का तज़किरा आएगा। उसके बाद आपके पास यानी आपने कुरान को पढ़ना सीख लिया, अब कुरान को समझने का मसला है, ठीक है। उसमें फरमाया मा यरजु इलल अल्फाज, अब पहले लफ्ज़ को समझेंगे, लफ्ज़ के मानी को कैसे समझना है कुरान के कॉन्टेक्स्ट में, उसका तज़किरा आएगा चौथी इक़्द में। फिर आगे चलकर इन अल्फाज से अहकाम का इस्तिंबात कैसे होगा, कब होगा, तो वो पाँचवीं इक़्द में आएगा। यानी एक बहुत ही मंतकी और ख़ूबसूरत तरतीब यहाँ पर नाज़िम रहमुल्लाह ने कायम फरमाई है। बस तो दूसरी इक़्द में बुनियादी तौर पर इन्हें कुरान मुक़द्दस के मुंतकिल होने का तज़किरा है। तो जैसे मैंने इस नज़्म की वजाहत फरमाई, एक बार अल्फाज पर गौर करते हैं, इसके साथ इंशाअल्लाह दर्स इख्तिताम होगा। फरमाते हैं वस्सबअतुल कुर्राइ मा क़द नक़लू फ़मुतवातिरुन वलैसा युअमलु बिग़ैरिही फ़िल हुक्मि मा लम यजरि मजरत तफ़ासीरि व इल्ला फ़द्रि क़ौलैनि इन आरज़हुल मरफ़ूअ फ़क़द्दिमहु ज़ल क़ौलु हुवल मस्मूअ वस्सानी अल आहादु कस्सलासति तत्बउहा क़िराअतुस सहाबति वस्सालिसु अश्शाज़ुल्लज़ी लम यश्तहिर मिम्मा क़रअहु त्ताबिऊन वस्तुतिर वलैसा युक़रअु बिग़ैरिल अव्वली वसिह्हतुल इस्नाद शर्तुन यंजली लहू कशुहरतुर रिजालि ज़ब्ति विफ़ाक़ु लफ़्ज़िल अरबी वल ख़त्ति। तो आज के दर्स में इस बहस की पहले 3 मबाहिस का तज़किरा आया। तो अगले दर्स में इंशाअल्लाह हम क़िराअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वारिदति अन्हु उसका तज़किरा करेंगे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Al-Manar, Al-Manar.
المنار المنار المنار